اسلام میں عورت کو ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ہمیشہ سائنس اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیوں ہو جاتی ہے؟ جب بھی سائنسدان کوئی نیو ریسرچ کرتا ہے اور مسلمانوں کو یا انسانوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے تو مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے مذہب اسلام میں صدیوں پہلے بتا دی گئی ہے، بیان کر دی گئی ہے۔ فلوریڈا کے ماہر جینس، جس کا نام ڈاکٹر جیمز ہے، وہ شخص کھلے عام اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ روح زمین پر مسلم عورتوں سے پاک، صاف اور ستھری کسی اور مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر جیمز نے اسلام قبول کیوں کیا؟ سورۃ البقرہ کے آیات نمبر 228، طلاق والی عورتیں خود کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ میں نے سورۃ البقرہ کی اس آیات کا ذکر کیوں کیا ہے، یہ بات آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گی۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک مرد کے ڈی این اے پروٹینز دوسرے مرد کے ڈی این اے پروٹین سے 62% مختلف ہوتے ہیں، اور ایک عورت کا جسم کمپیوٹر کی مانند ہوتا ہے۔ جب ایک مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے نا، تو عورت مرد کے تمام پروٹینز اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ طلاق کے فوراً بعد اگر عورت دوسرے مرد سے شادی کرے یا ایک وقت میں کافی سارے مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کرے تو اس کے بدن میں کافی سارے ڈی این اے پروٹینز جمع ہو جاتے ہیں، جو ایک خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور انسان کے جسم میں جان لیوا امراض پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ جب طلاق کے بعد عورت خود کو 1 حیض تک روکتی ہے نا، تو اس کے جسم سے 32 سے 35% تک پروٹینز ختم ہو جاتے ہیں۔ جب عورت خود کو دوسرے حیض تک روکتی ہے نا، تو دوسرا حیض مکمل ہونے کے بعد اس کے جسم سے 62 سے 72% تک ٹھیک ہے ڈی این اے پروٹینز زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور تیسرے حیض کے بعد 99.9 خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر عورت کا رحم مکمل سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور نیا ڈی این اے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ طوائف ایک وقت میں کافی سارے مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے رحم میں مختلف مردوں کے ڈی این اے پروٹینز جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈی این اے پروٹینز جمع ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں کافی ساری جان لیوا بیماریاں، امراض جنم لیتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 234، تم میں سے جو وفات پا جائے اپنی بیویاں پیچھے چھوڑے تو چاہیے کہ وہ خود کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ میں نے اس بات کا سورۃ البقرہ کی اس آیات کا ذکر کیوں کیا ہے، یہ بھی آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا سیاہ رنگ تھا اور ان کے گھر کے پاس ایک مسلم خاتون رہتی تھی اور اس کا شوہر وفات پا چکا تھا، اور ڈاکٹر جیمز کی بیوی اکثر اس کی بیوی کی عدت کا ذکر کرتی تھی کہ کون سا مذہب عورت کو 4 مہینے 10 دن تک گھر میں قید کر کے رکھتا ہے۔ تو ڈاکٹر جیمز نے اس بات پر تحقیق کرنی چاہی، تو ڈاکٹر جیمز نے امریکہ کے 2 محلوں کا انتخاب کیا۔ ایک محلہ جہاں افریقن مسلم رہتے تھے، وہاں کی عورتوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے جینز میں صرف ایک مرد کے ڈی این اے پائے گئے، اور دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی تھیں، وہاں کی عورتوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے جینز میں ایک مرد کے علاوہ 2 اور 3 مردوں تک کے ڈی این اے سیمپل پائے گئے۔ اور پھر ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چکا دینے والی حقیقت سامنے آئی، اس کے خون میں، اس کے جینز میں 3 الگ الگ سیمپل سامنے آئے، اور ڈاکٹر جیمز کے 3 بچوں میں سے صرف ایک بچے کے ڈی این اے ڈاکٹر جیمز کے ساتھ میچ ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر جیمز کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہی تھی، اور ڈاکٹر جیمز نے عیسائی مذہب چھوڑ کر اپنے ایک بچے کے ساتھ ایک مسلم خاتون کے ساتھ شادی کر لی، اور ڈاکٹر جیمز نے کینیڈا کے ایک نیوز پیپر میں اپنی رپورٹوں کے ساتھ اپنی ریسرچ کو شائع کروایا، تو ڈاکٹر جیمز کے حلقہ احباب میں سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یورپ نے تو ڈی این اے پر 1960 میں ریسرچ شروع کی تھی، جبکہ یہ چیزیں ہمارے مذہبی اسلام میں صدیوں پہلے بیان کر دی گئی ہیں۔ جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور ٹک ٹاک آئی ڈی کو فالو لازم کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔